أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ ایک مرتبہ سب مل کے ایک مرتبہ درود پڑھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے انسان بنایا، اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کا ماننے والا بنایا، اور اس کے بعد نجف اشرف جیسی سرزمین پہ ہمیں زندگی گزارنا نصیب فرمایا، اور اس سے بڑھ کر ماہ محرم کے ایام میں گرمی کے حالات میں ہمیں حسین کی مجلس میں جانے کی توفیق عطا کی، اور وہاں پہ بیٹھ کے قرآن مجید کی آیات، محمد و آل محمد کی روایات اور مصائب آل محمد کو سن کر سمجھ کر اس پہ گریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ خدا ہماری توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور ہم سب کو علم اور عمل صالحین نصیب فرمائے۔ موضوع گفتگو کہ اسلام میں خاتون کا کیا مقام، خاتون کے کیا حقوق، اور خاتون اور مرد کے درمیان کیا تقابل ہے۔ گزشتہ گفتگو میں قرآن مجید کی متعدد آیات سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ اسلام میں خاتون نہ مرد سے افضل ہے، نہ مرد خاتون سے افضل ہے، بلکہ ان دونوں میں سے جو بھی علم اور تقوی میں آگے بڑھ جائے گا وہ افضل ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں کچھ خواتین کی مثالیں بھی پیش کیں۔ یہ مریم بنت عمران یہ للذین آمنو، صاحبان ایمان کے لیے نمونہ عمل ہیں اور مثل ہیں۔ تو ایک خاتون مردوں سے افضل ہو سکتی ہے اپنے عمل کی بنیاد پہ، اپنے کردار کی بنیاد پہ۔ لہذا یہ کہنا کہ مرد افضل ہے خاتون افضل نہیں، یہ ایک ایسی سوچ ہے جو قرآن کی سوچ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی فکر ہے کہ جو محمد و آل محمد کی فکر نہیں ہے۔ معیار فضیلت، معیار کرم، معیار عزت قرآن مجید نے تقوی اور عمل رکھا ہے۔ جو اس کے اوپر پورا اترے گا، آگے بڑھتا جائے گا، وہ افضل ہوتا جائے گا۔ آج گفتگو کے جو مرحلہ ہے ہمارے پاس، اس میں ہم جس موضوع کے اوپر قرآن مجید کی آیات اور روایات کے سہارے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اسلام نے قرآن مجید کے اندر جہاں بہت ساری آیات میں مرد اور ساتھ ذکر کیا، وہاں بہت ساری آیات ایسی بھی رکھی کہ جہاں پہ صیغہ مذکر کا استعمال کیا لیکن اس میں خواتین بھی شامل تھیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر ایک فضیلت خواتین کو یہ عطا ہوئی کہ سورۃ النساء، یعنی خواتین کے نام پہ اللہ نے ایک پورا سورہ نازل فرما دیا۔ یعنی آپ دیکھیے گا کیا رجال کے نام پہ، مردوں کے نام پہ کیا قرآن میں کوئی سورہ ہے؟ نہیں ہے، نساء کے نام پہ ہے۔ تو خواتین کہہ سکتی ہیں کہ جی سورۃ الرجال آپ کو نہیں ملے گا، سورۃ النساء ملے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ خواتین اللہ کی نگاہ میں اہم تھیں، جن کے احکام، جن کے شریعت میں قوانین اتنے اہم تھے کہ اللہ نے سورہ نساء کو نازل کیا، اور پھر فقط اس سورہ میں نہیں بلکہ باقی صورتوں میں بھی خواتین کا ذکر ہوتا رہا۔ یعنی ایک الگ سورہ بھی ان کے لیے نازل ہو گئی، اس سورہ کے علاوہ دیگر صورتوں میں بھی ان کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، ان کے احکام کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔
خطبہ کے بعد جس قرآن مجید کی آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ بھی سورہ نساء کی 19 نمبر آیت ہے کہ جس میں شوہر حضرات کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہارے اوپر یہ کام واجب ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ معروف اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ اور پھر قرآن نے آگے فوراً کہا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگرچہ تم اسے پسند نہ کرتے ہو، یعنی انسان بعض اوقات اپنی بیوی کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہے گا، لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهَا، اگرچہ تمہیں اپنی بیویاں پسند نہ بھی ہوں پھر بھی تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم نے اچھے طریقے سے رہنا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ بَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ یہ ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ اسی چیز میں، اور اگر آیت کے مطابق ہم بات کریں کہ اللہ اسی خاتون میں کہ جس خاتون کو تم پسند نہیں کرتے اسی خاتون میں خیر کثیر کراتے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس بیوی کو، جس خاتون کو تم پسند کرتے ہوگے اسی میں ہی خیر ہوگی، بلکہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ رہنے والی خاتون تمہیں پسند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن، پسند نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو بڑے اچھے طریقے سے گزارنی ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگرچہ تم پسند نہیں کرتے لیکن پھر بھی اللہ خیرا کثیرا، بہت زیادہ خیر اس میں قرار دے گا۔ یہ پہلا قانون آ گیا کہ دنیا کے تمام نظاموں میں ایسا قانون ہمیں نہیں ملتا، ہمیشہ یہی قانون ملتا ہے کہ جس سے محبت رکھتے ہو، جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو گے، لیکن جس سے محبت نہیں کرتے، معاشرہ یہ کہتا ہے، لوگوں کے قوانین یہ کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا پھر تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن نے واضح کر دیا کہ تم چاہے محبت نہ بھی رکھتے ہو، پسند نہ بھی کرتے ہو، عاشروہن بالمعروف، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ زندگی گزارو گے تو بڑے اچھے طریقے سے اور نیک طریقے سے گزارو گے۔ یہ ایک حقیقت، یہ سورہ نساء۔ اس کے بعد جو ہے وہ اسی ذیل میں بہت ساری روایات ہیں جس میں اللہ کے رسول کی ایک مشہور روایت ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مستفاد امرؤ مسلم فائدۃ بعد الاسلام، کہ اسلام ایک فائدہ ہے، ایک اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ ایک انسان مسلمان ہو، اللہ کو، اللہ کے رسول کو، قرآن کو، وحی کو ماننے والا ہو، بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کو یہ نعمت مل گئی اسلام کی، بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر دوسرے نمبر پہ دیکھتی ہوں کہ اس سے بڑا فائدہ انسان کو کیا ملتا ہے، فرمایا کہ بعد الاسلام، انسان کے لیے، مسلمان کے لیے جو فائدہ ملتا ہے وہ کیا ہے، من زوجۃ مسلمۃ، ایک مسلمان بیوی ہے کہ جس کی یہ صفات ہیں، تسرہ اذا نظر الیہا وتطیعہ اذا امر، کہ خاتون ایسی ہو، بیوی ایسی ہو کہ جب اس کی طرف نگاہ کرے تو اس کے دل میں خوشی محسوس ہو، اور اگر اسے حقوق ازدواج کے لیے حکم کرے تو وہ خاتون اس مرد کی اطاعت کرنے والی ہو، وتحفظه اذا غاب عنها في نفسها وماله، اور تیسری صفت یہ ہو کہ اگر شوہر چلا جائے کسی سفر پہ تو خاتون اپنی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی، یعنی جس خاتون کے اندر چار صفات ہوں کہ پہلا اس کا رویہ، اس کا اخلاق، اس کا پہناؤ، اس کا رہن سہن ایسا ہو کہ مرد اس کی طرف دیکھتا جائے تو اس کے دل میں خوشی محسوس ہو۔ دوسرا طریقہ، دوسری صفت کہ اگر مرد اسے کہے حقوق ادا کرنے کے لیے تو وہ اس کی اطاعت کرے، وہ بہانے بازی سے کام نہ لے۔ تیسرے نمبر پہ کہ اگر شوہر سفر پہ چلا جائے تو وہ اپنے کردار کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو صبر کے ساتھ زندگی گزارے۔
चौथी सिफत ये बयान की कि फिर जो शोहर का माल है उसकी भी हिफाजत करें। अब यहाँ पे अगर हम ये सवाल रखें कि खातून के ऊपर क्या वाजिब है मर्द की निस्बत से, तो फकत दो ही चीजें हैं जो उसके ऊपर वाजिब है। एक चीज जो जो यहाँ पे बयान हो गई कि मर्द की इताअत करना हुकूक के इज़्ज़वाज, ये खातून के ऊपर वाजिब है। और दूसरा वाजिब क्या है कि मर्द की इजाजत के बगैर घर से बाहर ना जाना। ये दो वाजिबात, इसके अलावा उसके ऊपर कुछ भी वाजिब नहीं है। शोहर के ऊपर क्या क्या वाजिब है? सबसे पहले तो ये कुरान मजीद की सूरह निसा की आयत आ गई कि अगर उसके साथ रहना है तो अच्छे तरीके से रहना पड़ेगा, मारूफ तरीके से। और यहाँ पे जो है वो वाज़ेह है कि उस खातून की तौहीन करना जायज़ नहीं है। ऐसे जुमले कहना कि जिससे उसकी इहानत हो वो भी जायज़ नहीं है। और बात औक़ात उसे ऐसी जगह से रोकना जाने से कि जो मारूफ और नेकी के खिलाफ हो, ये भी जायज़ नहीं है। और ये फिक़ही किताबों में हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे फर्ज करें से ये सिस्तानी तामुद्दुरानी क्या मिसाल लिखते हैं कि अगर खातून ने अपने वालिदैन की ज़ियारत के लिए जाना है तो शोहर उसे रोक दे तो ये मारूफ के खिलाफ है। कुरान ने कहा कि इंसाफ बिल मारूफ है, नेकी के साथ उसे अपने पास रखना है, नेकी के साथ जिंदगी गुजारनी है। अगर बेजा पाबंदियां लगाने लग जाए, उसके वालिदैन की इजाजत के लिए भी ना भेजे, मजलिस की इजाजत भी उसे ना दे, तो ये उसे के साथ जिंदगी गुजारना है, लेकिन ये सूरह निसा की मुखालफत है। ये आशिरूहुन्ना बिल मारूफ नहीं है, बल्कि ये आशिरूहुन्ना बिगैर मारूफ है। ये बगैर नेकी के, बगैर किसी वजह के खातून को रोक के रखता है। तो बस ये जो दूसरा मरला हो गया, इसमें भी शोहर इसी चीज को देखेगा कि इजाजत से तब रोकेगा उसे बाहर जाने के लिए कि जब ये रोकना उसका मारूफ का तकाजा हो, नेकी का तकाजा हो। अगर नेकी का तकाजा नहीं है और खुसूसन गैर मारूफ है तो शोहर के पास ये हक नहीं होता कि उसे रोके। अगर रोकेगा तो शोहर जारी बात है इसमें गैर मारूफ के इर्तिकाब करके गुनाहगार होगा। और जो पहला मरला है कि खातून ने इताअत करनी है, उसमें भी फिर इस्तिस्नायात मौजूद हैं कि अगर खातून मखसूस अय्याम में है, अगर खातून की सेहत दुरुस्त नहीं है, बीमारी का खतरा है, तो वो इससे भी इनकार कर सकती है। वहां पर भी शोहर उसे मजबूर नहीं कर सकता। तो ये दो हक खातून के जिम्मे रखे, मगर इसमें भी अगर मगर और इस्तिस्ना रख दी कि जिसमें उसे छूट मिल जाती है। शोहर के जिम्मे पे क्या है? पहली चीज तो यही जो सूरह निसा में आती। दूसरी चीज क्या है? वअलल मौलूद रिज़्क़ुहुन्ना वअलल मौलूद लहू, जिसका बेटा है यानी जो शोहर है, उसके ऊपर वाजिब है रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ। रिज़्क़ुहुन्ना, अपनी बीवियों का रिज़्क़, ये किसकी गर्दन पे है? शोहर की गर्दन पे है। वो किस्वतुहुन्ना, और उन्हें ऐसा लिबास पहनाना कि जो बिल मारूफ, जो नेक और जो एक रवाज के मुताबिक हो, जो हैसियत के मुताबिक हो, ये भी शोहर की जिम्मेदारी है। और रिस्क की जब बहस आती है फिक़ही किताबों में कि रिस्क में क्या क्या वाजिब है, तो वहाँ पे उसकी हैसियत के मुताबिक उसे रहायश देना, उसको खाना देना उसकी हैसियत के मुताबिक, और इसी तरीके से हर मौसम के लिहाज से जो उसके कपड़े बनते हैं वो उसे देना, ये शोहर के ऊपर वाजिब होता है। और ये एक ऐसा वाजिब है कि अलैहि दैनुन, ये शोहर के कंधे पे कर्ज बन जाता है। कर्ज बनने का क्या मतलब है कि अगर फर्ज करें कि खातून के पास अपने पैसे मौजूद हैं और उसने अपने पैसों से कपड़े खरीदे, उसने अपने पैसों से खाने पीने का इंतजाम कर दिया, तो जितने दिन उसने अपने पैसों से खाने पीने का इंतजाम किया, कपड़े खरीदे, ये सारे का सारा शोहर की गर्दन पे कर्ज रहेगा। वो मुतालबा कर सकती है। अगरचे खातून नौकरी करने वाली हो, जॉब करने वाली, उसके पास बड़ा पैसा हो, उसके वालिदैन के पास बहुत पैसा हो, इसके बावजूद भी खातून के ऊपर वाजिब नहीं है कि अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपने शोहर के लिए 1 रुपया भी खर्च करे। ये वाजिब नहीं है। शोहर ये नहीं कह सकता कि इसके पास पैसा है, इसके पास तो मुझसे ज्यादा पैसा है, ये क्यों नहीं अपने बच्चों पे खर्च करती? ये खर्च नहीं कर सकती। बल्कि कुरान मजीद ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि अगर वो आपके बच्चे को दूध पिलाती है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसकी भी उजरत उसे अदा करो।
دودھ اس کی ملکیت ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے دودھ پلانا، یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے ایک مرتبہ دودھ پڑنے پر۔ ایک مرتبہ پھر دروازہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، اگر وہ تمہارے لیے تمہارے بچوں کو دودھ پلائیں، فآتوهن أجورهن، پھر جو ان کی اجرت بنتی ہے وہ دے دیں۔ انشاءاللہ اس آیت پہ یہ صورت دلالت کی جاتی ہے، اس میں گفتگو آخر میں کرتے ہیں، پھر وہاں پہ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی ذمہ داری کیا ہوگی کہ خاتون کے ساتھ یہ شوہر بدتمیزی نہیں کر سکتا، اس کی احانت کرنا جائز نہیں ہے، مارنا تو بہت دور کی بات۔ دوسری ذمہ داری کیا ہوگی کہ رزقہن و کسوتہن، کہ خاتون کا جتنا رزق ہے، جتنا اس کا پہناؤ ہے، جتنا اس کا زینت کا سامان ہے، سارے کا سارا فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری۔ اور اس ذمہ داری میں دو نقطے کہ خاتون کے پاس جتنا مال ہو پھر بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے خرچ کرنا، اور اگر وہ اپنا مال خرچ کرتی ہے تو پھر بھی وہ یہ حق رکھتی ہے کہ شوہر سے مطالبہ کرے، جتنے دن شوہر کا وہ پیسہ استعمال نہیں کرے گی ہر دن کے حساب سے وہ لے سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ اب کھانے کے حوالے سے کیا اس کی ذمہ داری ہے، اور یہاں پہ اگر فقہی بحثوں میں ہے اور روایات میں ہے، اپنے روایات کی بحث نہیں کرتا، بس ایک فتویٰ نقل کر کے گفتگو آگے بڑھاتا ہوں کہ سید سیستانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ راشن دینا یہ ضروری ہے، اور دو اختیار ہیں شوہر کے پاس، یا تو وہ اسے پکا کر خود پیش کرے، اگر وہ پکا کے اسے پیش نہیں کرتا تو پھر جو پکانے کی اجرت ہے وہ خاتون مانگ سکتی ہے، یا خاتون یہ بھی مطالبہ کر سکتی ہے کہ کوئی پکانے والا ہے تو شوہر اس کی اجرت دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لفظ تسلیم اور تسلم ہے کہ پیش کرنا، پکایا کھانا، یہ شوہر کے اوپر واجب ہے خاتون کے لیے۔ اب یہ جو ہے وہ کیا آ گیا، شریعت کا مسئلہ آ گیا، پھر آ گئی قرآن مجید کی آیت آ گئی کہ یہ جملے آپ یاد رکھیے گا کہ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، کہ ان کا رزق، اور رزق کی تفصیل بھی کیا آ گئی کہ یہ نہیں کہ پیسے دے دیں، نہیں، یہ نہیں کہ بھئی راشن پکڑ ڈلوا دیں، نہیں، پکایا بنایا پیش کر دینا یہ واجب ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ تو آ گیا فقہ کا مسئلہ، آ گیا حق کا مسئلہ، آ گیا اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں جائیں، کیا انہوں نے قرآن مجید کی ان حقوق سے ان کی خواتین نے کیا استفادہ کیا ہے؟ جناب زہرا کی سیرت ہمارے سامنے ہے، گھر کے سارے کام خود کیے زہرا نے، کھانا پکانا، آٹا گوندنا، بن کے گندم سے آٹا پیسنا، جو سے آٹا پیسنا، یہ بھی کام خود کیا۔ اور روایات کے جملے ہیں کہ چکی پیسنے کی وجہ سے زہرا کے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوتے تھے، بعض کا خون تک جاری ہو جاتا تھا۔ حسن حسین کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور چکی بھی پیس رہی ہیں، سارے گھر کے کام کاج زہرا نے کیے ہیں۔ اور اگر خادمہ بھی ملی ہیں تو اس کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کر لیا ہے، اس کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا ہے کہ ایک دن میں گھر کا کام کروں گی، ایک دن آپ جو ہے گھر کا کام کریں۔ یہ سیرت پیش کی جناب زہرا نے، حق تھا، وہ کہہ سکتی تھی کہ رزقہن و کسوتہن بالمعروف، کہ رزق پیش کرنا اور سارا یہ مولا علی کی ذمہ داری تھی، مگر یہ سیرت پیش نہیں کی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو زندگی ہے میاں بیوی کی وہ کبھی حقوق کی جنگ پہ نہیں گزرتی، سبحان اللہ زندگی گزرتی ہے تو ایثار اور قربانی اور محبت پہ گزرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ خاتون ایثار کرتی ہے، قربانی دیتی ہے، مرد ایثار کرتا ہے، خاتون کے کہنے پہ، خاتون کی باتوں پہ صبر کرتا ہے، تو پھر خوبصورت زندگی بنتی ہے۔ جس زندگی میں یہ جنگ شروع ہو جائے کہ یہ میرا حق ہے، یہ تیرا حق ہے، پھر زندگی نہیں رہتی، پھر وہ ایک حقوق کی جنگ بن جاتی ہے، اور حقوق کی جنگ کو کوئی زندگی اور گھر نہیں کہا جاتا۔ اور میں اپنے درس میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ تمام مردوں پہ، دنیا کے تمام مردوں پہ جناب زہرا کی سیرت کا احسان ہے کہ اگر وہ اپنی سیرت سے گھر کے کام کاج کر کے یہ رواج نہ رکھتی تو آج سارے کتنے سے ہم پریشان ہوتے، درس پڑھ کے بھی آتے، پھر گھر میں آ کے کھانا بھی پکانا پڑتا۔ اس طرح سے سیدہ نے سیرت پیش کی کہ اگر آج خاتون
گھر کے کام کاج نہیں کرتی تو اسے عیب بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یہ کیا زہرا سے کیا یہ بہت بلند ہو گئی ہے، یا سیدہ سے یہ بہت بلند ہو گئی ہے. کہ جو سیدہ جب گھر کا جھاڑو دیتی تھی اور پٹی کی وجہ سے کپڑے آلود ہو جاتے تھے، اور ایک دفعہ رسول نے دیکھا کہ میری بیٹی کے کپڑوں پہ گرد و غبار ہے، تو رسول کی آنکھوں میں آنسو آ کے اور کہنے لگے کہ زہرا یہ دنیا کی مرارت، دنیا کی کڑواہٹ ہے، یہ تم پی لو بے حلاوت الآخرہ، آخرت کی مٹھاس کے بدلے میں. تو سیدہ نے جواب میں کہا الحمدللہ، تمام حمد اللہ. یہ سیرت پیش کر کے دکھلا دیا آنے والی تمام خواتین کو کہ اگر چاہتی ہو زہرا کی سیرت پہ عمل کرنا تو قرآن مجید کے حقوق اور فقہی حقوق کو لینے کی جنگ میں کبھی نہ جانا. ہمیشہ یہ کام کرنا، اور یہ کام کر کے تم اگر حسن تباعد، یہ روایات کی تعبیرات، حسن تباعد اچھے طریقے سے گورداری کرنا، اس کو روایات میں جہاد سے تعبیر کیا گیا ہے. خاتون کے اوپر جہاد معاف ہے، میدان جنگ کا جہاد اس کے اوپر ثابت ہے. حسن تباعد جہاد المرأة، گھر کے اندر اچھے طریقے سے نظام چلانا، یہ خاتون کا جہاد ہے. شرط کیا ہے کہ یہ جہاد قربتاً اللہ کی نیت سے ہو. اگر یہ جہاد غصے کی نیت سے ہو رہا ہو کہ سارا کام پڑا ہے، غصے میں یہ کام ہو رہا ہے، شوہر کو بھی دو باتیں سنائی جا رہی، بچوں کو بھی دو باتیں سنائی جا رہی، ساتھ برتن بھی توڑ رہے، کھانا بھی پاک کرے، تو ایک ماحول جنگ کا بنا ہوا ہے. تو اس چیز کا کوئی ثواب نہیں ہے، یہ کوئی اجر نہیں ہے. اجر تب ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، زہرا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے سارے کام کاج خاتون سنبھالیں، پھر یہ اجر ہے. اچھا، یہ خاتون اپنے حق کو چھوڑ کے زہرا کی سیرت پہ عمل کرتی ہے. شوہر کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی اپنے حق کو چھوڑ کے. اب یہاں پہ روایات کیا ہے کہتی ہیں؟ روایات میں ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے سبات پڑھنے اسحاق بن عمار یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ ما حق المرأة علی زوجها الذی اذا فعله کان محسنا. کیا امام مجھے یہ بتائیے کہ شوہر کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا کیسے حق ادا کرے، تاکہ وہ حق جب ادا کرے گا تو وہ شوہر محسن بن جائے. محسن کی تعبیر ہے قرآن مجید کی روایات کی کہ نیکی کرنے والا، کہ جس کا اجر پھر بہت عظیم اجر ہوتا ہے. سوال کیا ہو رہا ہے کہ خاتون اور بیوی کا کوئی ایسا حق بتائیے کہ شوہر اسے ادا کر جائے تو اس کی فہرست محسنین میں سے شمار ہو جائے، اس کا نام محسنین میں سے آ جائے. تو امام نے فرمایا کہ یشبعھا و یکسوھا، وہی ذمہ داری. پہلا تو یہ ہے کہ اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، اسے بھوکا نہ رکھے. و یکسوھا، اسے لباس دے. تیسرا جملہ وَإِن جَاهِلًا غَفَرَ لَهَا، اور اگر وہ نادانی کا مظاہرہ کر بھی دے تو غفر لها، یہ خاموش ہو جائے، اسے معاف کر دے. اور پھر فرمایا کہ وقال ابو عبداللہ كانت امرأة عند ابی، چھٹے امام نے فرمایا کہ میرے والد امام باقر کی ایک ایسی بیوی بھی تھی کہ تو اسی ہے جو اسے اپنے کلام سے ہدیت دیتی تھی بات، لیکن امام ہر دفعہ فیغفر لها، اسے معاف کر دیا کرتے. یہ شوہر کی ذمہ داری رکھی کہ اگر بیوی کبھی کچھ کہہ دے، کچھ سنا دے، تو چپ کر کے اسے معاف کر دو اللہ کی رضا کی خاطر، تو تمہارا شمار کس میں سے ہو جائے گا؟ احسان کرنے والوں میں سے ہو جائے گا. خاتون گھر کے کام کاج کر کے اپنے حق کو چھوڑ کے وہ بھی احسان کر رہی ہے، مرد بھی اس کی اذیت کو برداشت کر کے اسے معاف کر دے تو وہ بھی محسنین میں سے بن جائے گا. اور یہاں پہ ایک اور روایت ہے کہ کتنا اجر ملتا ہے اس چیز کا. سیاق وسائل شیعہ نے اس کے اوپر باب باندھا ہے، اور اس روایت کے اندر ایک جملے ہیں اور اللہ کے رسول سے یہ روایت نقل ہوتی ہے کہ من صبر علی سوء خلق امرأته، کہ جو شوہر اپنی بیوی کے برے اخلاق پہ صبر کر جائے، واحتسبہ، اور اسے جو ہے وہ اچھے اپنے حساب میں رکھے، یعنی اللہ کی خاطر اس کے اوپر صبر کر لے، اعطاہ اللہ بكل مرۃ یصبر علیہا من الثواب، ہر جملے پہ جب یہ شوہر صبر کرے گا تو اللہ اسے کتنا ثواب دے گا؟ مثل ما اعطی ایوب علی بلائہ، جتنا حضرت ایوب کو ان کے امتحان پہ اللہ نے ثواب عطا کیا تھا، اتنا ثواب اس شوہر کو ملتا جائے گا. اور ہر دفعہ ملے گا کہ جب بھی وہ اپنی خاتون کے، اپنی بیوی کے برے اخلاق پہ صبر کرے گا. اور یہاں پہ کچھ نسخوں میں یہ ہے کہ ہر رات اور دن میں اسے ثواب ملتا رہے گا.
تو یہ کس طرف سے آگے؟ شوہر کی طرف سے آگے کہ شوہر کا حق ہے کہ بیوی سے کہے کہ تم نہیں جا سکتی، اگر بیوی نادانی کا مظاہرہ کرے چلی جاتی ہے. شوہر نے حقوق ازدواج کے لیے مطالبہ کیا، بیوی نے پورا نہیں کیا، سستی کر دی، تو شوہر نے یہ نہیں ہے کہ ناراض ہو جائے اور اس کے خلاف چلا جائے، نہیں، اسے اللہ کی خاطر معاف کر دے. وعاشروہن بالمعروف، اور اچھے طریقے سے زندگی گزارے، اگرچہ جو ہے وہ اس کے دل میں خاتون کی محبت نہ ہو. ایک مرتبہ پڑھ یہ یہاں تک گفتگو ہم مختصر اور مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ کل کی آخری گفتگو میں. جب مرحلہ یہاں تک پہنچ جائے کہ اب حقوق کی جنگ گھر میں شروع ہو جائے کہ یہ تیرا حق اور یہ میرا حق، اور پھر خاتون نافرمان ہو جائے، تو قرآن مجید نے جو رائے حل پیش کیے اور طلاق کے بعد جو رائے حل پیش کیے کہ جس میں دنیا کے کسی قانون میں یہ حفاظت اور ایک خاتون کا شرف ہمیں نہیں ملتا جو قرآن میں پیش کیا. انشاءاللہ کل کی آیات میں چیز کو پیش کریں گے. گفتگو میں ہم نے عرض کیا کہ یہ اسلام کا قانون ہے اور دنیا جہاں سے جہاں پہنچ جائے، لیکن اسلام کا قانون ایسا ہے کہ جو اپنے مقام پہ رہے گا، باقی دنیا جو بھی سمجھتی رہے. اور اسلام کا قانون یہ جو ہم تک پہنچا ہے اور آج ہم قرآن مجید کی آیات اور روایات پڑھ کے اسے سمجھ رہے ہیں اور انشاءاللہ نیت رکھے ہوئے ہیں کہ اسی کے اوپر عمل کریں گے، یہ سارے کا سارا اس وجہ سے ہے کہ کربلا میں آل محمد نے جا کے اپنی قربانیاں پیش کی. اگر کربلا وبا نہ ہوتی تو یہ دین، یہ وحی، یہ آیات، یہ روایات ہم تک نہ پہنچتی، اور یہ ساری اسی خاندان کی محنت ہے. کربلا کی جب تحریک شروع ہوتی ہے تو پہلے شہید کی جو خبر آتی ہے وہ امام حسین کا سفیر ہے جس کا نام مسلم ہے. آج مجھے مسلم کے بیٹوں کے کچھ مسائل کی روایات بیان کرنی ہیں. مسلم بن عقیل ابن عقیل کی بڑی قربانیاں ہیں کربلا میں. تاریخ میں ہے کہ مسلم کے 4 بیٹے تھے. ایک کا نام محمد تھا کہ جس کی ماں جاریہ تھی، ایک کا نام عبداللہ تھا کہ جس کی ماں رقیہ تھی. یہ 2 کچھ بڑے تھے اور غالباً 13 14 15 برس سے بھی بڑے ہوں گے. یہ کربلا میں شہید ہو گئے امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں. 2 بہت چھوٹے بچے تھے، ایک محمد اصغر اور دوسرے کا نام ابراہیم. محمد اصغر اور ابراہیم اتنے چھوٹے تھے کہ اب یہ قیدی بن کے جو ہے وہ چلے ہیں، اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی روایت کے مطابق کہ لما قتل الحسین بن علی اسر من معسکرہ غلامان صغیران، کہ جب امام شہید ہو گئے تو امام کے لشکر سے جو بچ چکا تھا خواتین اور بچوں کا 2 چھوٹے بچوں کو قیدی بنا دیا گیا، اور یہ 2 بچے قیدی بنا کے پیش کر دیے جاتے ہیں عبید اللہ بن زیاد کی دربار میں. اب عبید اللہ جب دیکھتا ہے کہ 2 بچے آ چکے ہیں آل محمد کے خاندان کے، اب یہاں پہ فدعا سجانا لہو، وہ اپنے ایک جو سجن اور جو جیل کو سنبھالنے والا جیلر تھا اسے بلاتا ہے اور اسے ظلم کرنے کا طریقہ بیان کرتا ہے. کہتا ہے کہ لے جاؤ ان 2 لڑکوں کو، ان 2 غلاموں کو، ان 2 بچوں کو لے جاؤ. فمن طیب الطعام فلا تطعها، دیکھو کبھی بھی اچھا کھانا ان کو نہ کھلانا. ومن البارد فلا تسقما، کبھی بھی ٹھنڈا پانی ان کو پیش نہ کرنا. وضیق علیہما سجنا، اور کبھی بھی انہیں کھلی جیل میں نہ رکھنا، تنگ ترین جیل میں رکھنا. اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حالات یوں ہوتے تھے کہ 24 گھنٹے میں فقط رات کو بقرصین من شعیر، جو کی گندم کی 2 روٹیاں آتی تھیں، وقود من ماء الفرات، اور گرم پانی کا 1 پیالہ آتا تھا. یہ 2 شہزادے ہیں، یہی 2 روٹیاں کھاتے تھے اور گرم پانی پی کے اپنی زندگی گزار رہے تھے. اب شیخ صدوق کہتے ہیں کہ سارا سنہ، پورا سال گزر گیا
ایک دفعہ جو ہے وہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ بھیا تو ہمارے جسم کمزور پڑ گئے ہیں، ہماری عمر ختم ہو گئی ہے، کہیں خوف ہے کہ اسی طریقے سے ہم اس دنیا سے چلے نہ جائیں، آج ایسا نہ کریں کہ یہ جو بوڑھا ہمیں کھانا دینے کے لیے آتا ہے اسے محمد کا واسطہ دے کے اپنے بارے میں بتا نہ دیں کہ ہم محمد کے کیا لگتے ہیں، کہ شاید وہ ہمیں اچھا کھانا دینے لگ جائے۔ اب روایت کہتی ہے کہ جب رات کو یہ بوڑھا کھانا لے کے آتا ہے تو اس سے چھوٹے جو بچہ تھا اس نے یہ سوال کیا کہ یا شیخ اتعرف محمد، مجھے بتاؤ کہ کیا تم محمد کو جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ کئی پتہ عارف محمد وہ نبی ہے، میں محمد کو کیوں نہیں جانتا، وہ تو میرا نبی ہے۔ پھر پلٹ کے سوال کیا کہ کیا بتاؤ ابو طالب کے بیٹے جعفر کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں جانتا، تو جنت میں 2 بار ملے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا علی بن ابی طالب کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کیسے علی کو نہیں جانتا، وہ ابن عمی، وہ میرے نبی کا چچا ہے۔ فرمایا کہ پھر سنو یا شیخ فنحن من عترت نبیک محمد، جس محمد کو تم جانتے ہو، جس محمد کو تم اپنا نبی مانتے ہو، ہم اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ وَنَحْنُ مِنْ بُدِّ مُسْلِمٍ بِنْ أَبِي بن ابی طالب، اور ہم ابو طالب کے بیٹے مسلم کی اولاد میں سے ہیں، اور قیدی بن کے سال ہو گیا ہے اس جیل میں ہم رہ رہے ہیں۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے اس بوڑھے نے دونوں کی بات سنی، فَانْكَبَّ الشَّيْخُ عَلَىٰ أَقْدَامِهِمَا وَيُقَبِّلُهُمَا، اپنے آپ کو ان شہزادوں کے قدموں پہ گرا لیا اور ان کے پاؤں چومنے لگ گیا اور کہتا تھا کہ میں آپ کے لیے قربان ہو جاؤں۔ شہزادوں دروازہ دیر کا کھول دیا میں نے، جاؤ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ جب رات کا وقت ہوا اس نے کہا کہ شہزادوں یہ رستہ ہے، تم کہیں پہ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ اب یہ شہزادے رات کے وقت نکلے ہیں، رات کا جب آخری پہر ہو گیا ڈھل گئی تو بہت تھک گئے۔ اب جو ہے وہ کہتا ہے ایک بھائی دوسرے سے کہ قال الصغیر للکبیر، چھوٹے نے بڑے سے کہا کہ بڑے بھائی کیا کہیں پہ ہم جگہ نہ ڈھونڈے آرام کرنے کی، اب چلا نہیں جاتا، تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ تو اب ان 2 بچوں نے جو ہے وہ ایک دروازہ کھٹکایا ہے اور وہاں سے ایک بوڑھی خاتون پوچھتی ہے کہ تم کون ہو، تمہارے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو پہلے میں نے کبھی نہیں سنی۔ جب خوشبو کے جملے سنے تو فوراً ان بچوں نے بتا دیا کہ ہم محمد کی اولاد میں سے ہیں اور ہم قیدی کر دیے گئے۔ بوڑھی گھر لے کر کے ہی انہیں کھانا پیش کیا، اور کھانا پیش کرنے کے بعد کہا ہے کہ اے بچوں دعا کرو کہ میرا ایک بیٹا ہے جو اتنے دیہات کی فوج میں ہے، اسے پتہ نہ چلے وگرنہ وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ اچھا اب یہاں پہ یہ جو بچے ہیں یہ بھی ڈرے ہوئے تھے۔ رات کو جو سونے کا منظر شیخ صدوق الرحمٰ نے لکھا ہے کہ ولما ولج الفراش قال الصغير للكبير، جب یہ بستر پہ آئے ہیں تو چھوٹا جو بھائی تھا وہ بڑے بھائی سے کہتا ہے کہ یا اخی ان نرجو ان نكون قد عملنا ليلتنا، امید تو یہی لگتی ہے کہ آج کی رات ہماری صحیح گزر جائے گی۔ فتعال حتى اعانقك وتعانقني، او میرے پاس میرے گلے سے مل کے سو جاؤ، میں تمہاری خوشبو سونگوں تم میری خوشبو سونگو، قبل ان يفرق الموت بیننا، قبل اس کے کہ موت ہم دونوں میں جدائی ڈال۔ اللہ جانے پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ آخری رات ہے، آج کے بعد ان شہزادوں کو ایک ساتھ ہونا نصیب نہیں ہوگا۔ بس روایت مختصر کروں کہ رات کے پہر پہ اس کا ظالم بیٹا واپس آتا ہے، گفتگو شنید ہوتی ہے، اور رات کے کسی پہر پہ بچوں کے سونے کی آواز جو سوتے ہوئے وہ آواز ان کے منہ سے نکل رہی تھی ان کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ دیوار کو ہاتھ لگاتے لگاتے آتا ہے اور اس کا ہاتھ چھوٹے بچے کے کنارے پہ پڑ جاتا ہے۔ چھوٹا بچہ بڑے کو بیدار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی دیکھو کون آیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ بتاؤ تم کون ہو۔ فوراً بچوں نے کہا کہ اگر ہم سچ بتائیں گے تو ہماری جان چھوڑ دو گے۔ اس نے کہا کہ ہاں چھوڑ دوں گا۔ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بناتے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بناتا ہوں۔ فوراً بتایا کہ ہم جو ہے وہ مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ جب اس نے سنا تو وہ خوش ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں اب تو میں تمہیں ماروں گا اور 2000 درہم میں انعام کے طور پہ دوں گا۔ اب رات کا ٹائم تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک رسی لے کے دونوں بچوں کو باندھ دیا اور باندھ کے ایسے ہی رکھ دیا۔ صبح ہوتی ہے، 2 بچوں کو لے کے چلتا ہے، اپنے غلام کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ اے غلام تلوار لے کر آؤ۔
ہم نے بچوں کے سر جدا کرتے ہیں۔ اب جب یہ نہر کے کنارے پہنچتے ہیں، شیخ ضبوط کے الفاظ ہیں کہ ایک بچہ کہتا ہے کہ یا اسود اے حبشی غلام، تمہارا رنگ تو بلال کے ساتھ ملتا ہے۔ اس نے جب نام سنا بلال کا، فوراً پوچھا کہ تم کون ہو، کہ تمہیں بلال کا بھی پتہ ہے۔ کہنے لگے کہ ہم جو ہے وہ تیرے نبی محمد کی طرف ہیں۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ جب اس نے یہ بات سنی کہ یہ میرے محمد کی طرف میں سے ہیں، فَانْقَبَّلَ أَسْوَدُ عَلَىٰ أَقْدَامِهِمَا يُقَبِّلُهُمَا، وہ بھی ان کے قدموں پہ گر گیا، قدم چوم کے کہتا ہے کہ میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، میں تمہیں نہیں مار سکتا۔ نہر فرات میں یہ چلا گیا اور تیرتے ہوئے کراس کر گیا۔ پیچھے سے اس کا مولا بلاتا رہا مگر یہ واپس نہ آیا۔ پھر اس کے مولا نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو بلایا اور بیٹے سے کہا کہ تم آؤ اور تلوار سے بچوں کا سر جدا کرو۔ اب یہ جوان اس کا بیٹا تھا، اس سے بھی چھوٹے بچے نے کہا کہ تم اس جوانی میں کیوں جہنم میں جانا چاہتے ہو؟ جب اس نے یہ بات سنی کہ جنت کی بات ہو رہی ہے، فوراً پوچھا کہ تم کون ہو؟ فرمایا کہ ہم محمد کی طرف میں سے ہیں۔ اب اس کا بیٹا بھی چھوڑ کے چلا گیا، اس نے بھی معافی مانگی، پر اس کا بوسہ لیا، وہ بھی دریا میں تیرتا ہوا دوسرے کنارے چلا گیا۔ اب یہ شقی کہتا ہے اور کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہارا ذبح ہونا میرے ہاتھوں میں لکھا ہے۔ اور جب یہ آگے بڑھا ہے تو قال لہو یا شیخ فأت بنا، اے شیخ تم ایسا کرو کہ انطلق بنا الی السوق، ہمیں بازار لے جاؤ، ہمیں بیچ ڈالو، جو پیسے ملیں گے تم جی لینا ہم سے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں مار کے 2000 دے اگر یہ بات ہے تو تم ایسا کرو ہمیں زندہ لے جاؤ، زندہ لے جاؤ پھر بھی تمہیں انعام مل جائے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں، مجھے اس کی امید نہیں ہے، تمہیں مارنا پڑے گا۔ پھر کہتے ہیں اچھا آخری بات، ایک بات کا ہمیں جواب دو، اما ترحم صغر سننا، کیا تمہارے دل میں ہمارے چھوٹے اور بچپنے کی وجہ سے رحم بھی پیدا نہیں ہو رہا؟ کہتا ہے کہ نہیں، میرے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ اچھا تمہارے دل میں کوئی رحم بھی نہیں ہے تو ہمیں مہلت ہو کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ اور شہزادوں نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے اور ہاتھ دعا کے لیے بلند کر کے کہتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہم بالحق، اے اللہ تو فیصلہ کرنا ہمارے درمیان اور اس کے درمیان۔ اب جو ہے وہ آگے بڑھا ہے، اس نے پہلے بڑے بیٹی کی گردن جدا کی، گردن جدا کرنے کے بعد گردن کو اس ٹوکری میں رکھا جس ٹوکری میں اس نے گھاس ڈالی ہوئی تھی۔ اب جیسے اس کی گردن جدا ہو گئی، خون زمین پر پھیل گیا۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ اقبل الغلام الصغیر یتمرغ فی دم اخیہ، کہ چھوٹے بھائی نے اپنے آپ کو بڑے بھائی کے لاشے پہ گرایا ہے اور لاشے پہ گرا کے سارا خون اپنے اوپر بننا شروع کر دیا اور کہہ رہا تھا کہ حتی القا رسول اللہ تو انا مختلف بدم اخی، کل جا کے رسول سے اسی حالت میں ملوں گا کہ میرے کپڑوں پہ میرے بھائی کا خون ہوگا۔ اور پھر اس نے چھوٹے بھائی کو کہا کہ آؤ تمہیں بھی میں رسول کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ اسے پکڑا، اس کی گردن جدا کی، اس کا سر بھی اس کے بڑے بھائی کے سر کے ساتھ رکھ دیا۔ اب یہ دونوں سر لے کے چلا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ سر لے کر چل رہا تھا تو ہما یا قرآن دمن، اس تھیلی یا اس کپڑے سے خون کے قطرے نیچے گر رہے تھے۔ یہ جب سر لے کر آیا ہے عبید اللہ کے سامنے رکھے ہیں اور جیسے اس نے کھولا ہے فباتا رأسین بین یدئی، اللہ جانے کتنی چہروں میں خوبصورتی تھی۔ فلما نظر الیہما قام ثم قعد ثلاثا، ابن زیاد سے برداشت نہ ہو پایا، ایک دفعہ کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ گیا، اور کہتا ہے کہ الویل لک، تمہاری تباہی ہو، اتنے خوبصورت بچوں کو تم کہاں سے پکڑ کے لے آئے ہو؟ میں کہوں گا اے ابن زیاد، یہ تیری نگاہ میں خوبصورت ہے، اللہ جانے اس کی ماں ہوگی، ان بچوں کی ماں کی نگاہ میں ان بچوں کا کتنا حسن ہوگا، کتنی خوبصورتی ہوگی۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یا اللہ بسم محمد وآل محمد، ہم سب کے دلوں کو بلا گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہماری مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ مجالس کے متعلمین یہاں پہ جو مومن آئے ہیں، اے اللہ ان کے اور ان کے مومن کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے سیرت محمد آل محمد کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔
اے اللہ ہمارے وقت کے امام زمانہ کا جلد جلد فرما ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک لحظہ